اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ وتجب الیمین مع البینۃ علی بقاء الحق ان کانت الدعوی لنفسہ۔ بحث ہماری کتاب القضاء میں چل رہی تھی اور کل آخری مطلب جو ہم نے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ ایک آدمی اگر غائب ہے تو کیا قاضی اس غائب کے خلاف اگر کوئی مطلب فیصلہ کرے تو کر سکتا ہے؟ ایک آدمی غائب ہے، مجلس قضاوت سے وہ غائب ہے اور اس کے خلاف کوئی حکم لگانا ہو تو کیا قاضی اس غائب کے خلاف حکم لگا سکتا ہے؟ یہ ہم نے پڑھا تھا کہ لگا سکتا ہے، البتہ پھر یہ تھا کہ اگر وہ بعد میں حاضر ہوتا ہے، وہ جو غائب ہے، اگر اس کے پاس دلیل ہوگی تو وہ دلیل لے کر آ جائے گا اور کہے گا جی میرے پاس دلیل ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک بات الگ ہے، لیکن حکم جو ہے وہ غائب کے خلاف قاضی لگا سکتا ہے۔ اچھا، اب یہاں سے مربوط بحث یہ ہے کہ جب مدعی نے غائب کے خلاف اپنا دعویٰ پیش کیا ہے تو مدعی کو کیا لانا ہے؟ بینہ۔ تو اب کہتے ہیں کہ مدعی جو ہے بینہ کے ساتھ ساتھ قسم بھی اس پر واجب ہے۔ اپنے حق کو ثابت کرنے کے لیے مدعی جو بینہ لائے گا، مدعی جو بینہ لائے گا غائب کے خلاف، تو بینہ کے ساتھ ساتھ اس کو قسم کھانا بھی واجب ہے۔ صحیح، اپنے حق کو ثابت کرنے کے لیے بینہ کے ساتھ قسم کھانا بھی مدعی کا واجب ہے۔ اگر دعویٰ اس کا اپنے لیے ہو، خود اپنے لیے، وہ خود جو ہے دعویٰ کر رہا ہے، لیکن فرماتے ہیں اگر اس کا ادعا موکل کے لیے ہو، یعنی یہ وکیل ہے اور اس وکیل کا جو موکل ہے اس کے لیے یہ دعویٰ پیش کر رہا ہے وکیل، اگر یہ دعویٰ موکل کے لیے ہو یا مولا علیہ کے لیے ہو، جس پر اس آدمی کو ولایت ہے اس کے لیے ہو، خود اس کے لیے یہ نہیں، دعویٰ موکل کے لیے ہو اور لمولا علیہ، موکل کے لیے ہو یا مولا علیہ کے لیے ہو، یعنی جس پر اس کو حق ہے، ٹھیک ہے، اس کو ان کا ولی بنایا گیا ہے، تو وہاں یہ مدعی جو ہے نا اس پر قسم نہیں ہے، مدعی پر قسم نہیں ہے۔ مدعی اس وقت بینہ کے ساتھ قسم کھانا اس کا واجب ہے اگر دعویٰ اپنے لیے ہو، لیکن اگر اس کا ادعا موکل کے لیے ہو، یعنی یہ وکیل ہے، اس کا ایک موکل ہے، یہ وکیل اپنے موکل کے لیے جو ہے نا یہ دعویٰ پیش کر رہا ہے، یا یہ ادعا اپنے مولا علیہ کے لیے ہے جن کا یہ ولی ہے، ٹھیک ہے، مولا علیہ کے لیے دعویٰ ہے، تو ایسی صورت میں اس مدعی کے اوپر قسم نہیں ہے، بینہ لائے گا لیکن قسم مدعی کے اوپر نہیں ہے۔ اچھا، وہ مال جو لیں گے، غائب کا مال لیں گے، وہ کہتے ہیں کس کے حوالے کر دیں گے؟ ایک کفیل کے حوالے کر دیں گے، یہاں تک کہ وہ جو مالک ہے وہ حاضر ہو جائے۔ مالک حاضر ہو جائے کا اشارہ کیا ہے؟ وہ موکل، وہ خود آئے، حاضر ہو، او یکمل، یعنی یا مولا علیہ جو بچہ ہے یا دیوانہ ہے وہ کامل ہو جائیں، اور وہ کیا ہیں؟ پھر قسم کھائیں جب تک مدعا علیہ غائب ہے، جب تک مدعا علیہ غائب ہے تو یہ خود آئیں گے اور آ کر قسم کھائیں گے، ٹھیک ہے،
میں اطمینان میں آ جاؤں. بھلا میں نے یہاں کیا کہا ہے کہ پچھلی بحث سے تھوڑا ٹچ دے دو نا. کل یقضا علی الغائب مجلس القضاء میں بات نہیں ہو رہی تھی کہ مجلس قضاوت سے جو آدمی غائب ہے تو غائب کے خلاف کیا حکم لگایا جا سکتا ہے؟ اگر مدعی دعویٰ پیش کرے غائب کے خلاف تو کیا قاضی غائب پر حکم لگا سکتا ہے؟ کل ہم نے کہا تھا نا لگا سکتا ہے. تو مدعی نے کیا لانا ہے؟ بینہ. تو یہاں آج بات ہم نے یہ کی ہے کہ ایک تو بینہ لے کر آئے گا اپنے حق کو ثابت کرنے کے لیے مدعی، اور بینہ کے ساتھ ساتھ قسم کھانا بھی اس کا واجب ہے. قسم کھانا بھی واجب ہے. اچھا، اگر یہ دعویٰ اس کا موکل کے لیے ہے، یہ وکیل ہے، یہ دعویٰ اس نے اپنے موکل کے لیے پیش کیا ہے یا مولا علیہ کے لیے یہ دعویٰ ہے، پھر اس مدعی پر قسم نہیں ہے، صرف بینہ ہے، قسم نہیں ہے. اچھا، وہ مال جو موکل کا یا مولا علیہ کا یہ ملے گا تو وہ مال اس کو بھی نہیں دیں گے، ایک کفیل ایک شخص کے حوالے کر دیں گے یہاں تک کہ وہ مالک حاضر ہو جائے. مالک کا اشارہ وہ موکل آئے یا یہ بچہ اور دیوانہ کامل ہو جائیں، قسم کھائیں جب تک مدعا علیہ غائب ہے. یہ ہوگا. اس کے ساتھ اگلی بات یہ بتاتے ہیں کہ بینہ کے ساتھ ساتھ قسم کھانا واجب ہے. اسی طرح بینہ کے ساتھ ساتھ قسم کھانا واجب ہے جب آدمی شہادت پیش کرے میت پر، طفل پر، مجنون پر. یعنی آدمی یہ کہے کہ میت کے اوپر میرا حق ہے، میں نے اس سے کوئی چیز لینی ہے، یا طفل کے اوپر گواہ لاتا ہے اس سے کوئی چیز لینی ہے یا مجنون کے اوپر لینی ہے. تو ایک تو یہ جب میت پر یا بچے پر یا مجنون پر مطلب شاہد لائے گا تو اس کو بینہ تو لانا ہے، بینہ دو عادل گواہ کے ساتھ ساتھ قسم کھانا بھی اس پر واجب ہے. ٹھیک ہے بات آگے جان. جو آدمی میت پر گواہ لاتا ہے کہ اس میت جو بندے سے میں نے کوئی چیز لینی ہے، یا بچے پر یا مجنون پر شاہد لائے گا تو بینہ کے ساتھ ساتھ قسم کھانا بھی واجب ہے. میت میں اتفاق ہے کہ میت کے خلاف کوئی بندہ دعویٰ پیش کرے تو اس کو قسم بھی کھانی ہے. ٹھیک ہے، اس میں تو اتفاق ہے. غائب پر، بچے پر اور مجنون پر اس میں فرماتے اس پر بھی بینہ کے ساتھ قسم کھانی ہے، کیونکہ یہ غائب، طفل، مجنون میت کے ساتھ شریک ہیں علت میں، میت کے ساتھ، کیونکہ یہ تینوں غائب، طفل، مجنون میت کے ساتھ شریک ہے علت میں. علت کیا ہے؟ کہ میت کی زبان نہیں ہے، میت کی زبان نہیں، وہ مر گیا ہے نا. تو حاکم احتیاطاً اس سے کیا لیتا ہے؟ قسم لیتا ہے. یہ علت بچے اور مجنون میں بھی ہے، ان کی بھی ایک قسم کی زبان نہیں ہے، وہ بچے ہیں، بچہ بالغ نہیں ہوا، مجنون اسی طرح. تو ان سے بھی حاکم بطور احتیاط قسم لے گا. وہی علت جو میت میں ہے وہی علت بچے اور مجنون میں بھی ہے. میت میں کیا علت ہے کہ میت پر کوئی دعویٰ پیش کرے تو قسم بھی مدعی کھائے گا، کیونکہ میت مر گیا، اس کی زبان نہیں ہے تاکہ اپنا دفاع کرے. حاکم احتیاطاً اس سے مدعی سے قسم بھی لے لیتا ہے تاکہ بات کلیئر ہو جائے. یہی دلیل کہ زبان نہیں ہے، یہی دلیل طفل اور مجنون میں بھی ہے. وہ بھی مجنون ہے، ادھر وہ طفل ہے، بالغ نہیں ہوا، گویا کہ ان کی بھی لسان نہیں ہے. تو
हाकिम क्या करता है, इस मुद्दई से कसम भी लेता है, कसम भी लेता है। ठीक हो गई बात। शहीद सानी फरमाते हैं कि नहीं आगा जान, मैयत में और तिफल और मजनून के दरमियान फर्क है, फर्क है। मैयत की ठीक है, मैयत के खिलाफ कोई दावा पेश करे तो इसको यमीन कसम खानी इस मुद्दई पर वाजिब है, क्योंकि जो है ना उधर वो मैयत है, उसकी जबान नहीं है, दिफा तो वो कर नहीं सकता, तो मुद्दई कसम भी खाए, इसमें तो है। लेकिन बच्चे में और मजनून में ये इल्लत नहीं है कि उनकी जबान नहीं है, बल्कि हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा सब्र करें, सब्र करें हत्ता कि वो बच्चा और मजनून कामिल हो जाए, थोड़ी देर के लिए सब्र कर लें, सब्र कर लें हत्ता कि वो कामिल हो जाएं, और फिर हुक्म को मुरतब करें उनके जवाब पर। ठीक है। और मुद्दई को कसम की भी जरूरत नहीं है, उनके जवाब पर हुक्म को क्या है, मुरतब कर लें। ठीक है। लिहाजा ये जो आपने कहा ना मैयत में और तिफल और मजनून में इनको एक दूसरे के साथ आपने शरीक किया है, इसमें इश्काल है। क्या भाइयों कि मैयत की तो जबान नहीं है मुतलकन दुनिया में, वो तो ना अब है ना आइंदा होगी, उसकी तो कोई जबान नहीं है। ठीक है। बेखिलाफिल मुतनाज़े सगीर व मजनून व गायब, इनमें जो है ना मुमकिन है, मुमकिन है कि जब वो बंदा जो गायब है वो हाजिर हो तो वो रजू कर ले, या जब सगीर और मजनून जब कामिल हो जाएं तो हुक्म मुरतब हो सकता है। कैसे कह सकते हो उनकी जबान नहीं है, उनकी तो जबान है ना, इनमें फर्क है। शहीद सानी फरमाते हैं मैयत में और मजनू और तिफल में फर्क है, आपने एक जैसा किया है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक मतलब और है कि क्या ये जो इद्दा आदमी पेश कर रहा है मैयत पर, वो ऐन हो या दैन हो, इसमें कोई फर्क है? कसम इसने कब खानी है, ऐन उससे लेना हो या कोई दैन वगैरह लेना हो? ठीक है। फरमाते हैं इस बात में फर्क नहीं है। दावा जो मुद्दई का है वो ऐन हो कि इसने मुझसे फर्श खरीदा था, मुझसे कलीन खरीदी थी। ठीक है। ऐन का दावा हो या दैन हो कि मैंने उससे कोई चीज लेनी है, कोई इसमें फर्क नहीं है। इस मुद्दई को कसम खानी ही खानी है। एक कील है, वो कहते हैं फर्क है, फर्क है। दैन हो, दैन हो तो कसम साबित है, दैन हो तो कसम साबित है। क्यों? क्योंकि एहतिमाल है दैन के बरी होने का, दैन को उसने बरी कर दिया हो, कहा कि अब मैं नहीं लेना चाहता, और शाहिदों को इसका इल्म नहीं है, बेखिलाफ ऐन। ठीक है। नतीजा ये है कि अगर मुद्दई इद्दा करता है दैन का तो कसम खानी है, इद्दा करता है ऐन का तो इस पर कसम नहीं है। ठीक है। लेकिन शहीद सानी आखिर में इसको भी ज़ईफ करार देते हैं। ठीक है। तवज्जो फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवक्कलतु अल्लाह हस्बी अल्लाह वत्तजिबुल यमीनु मअल बय्यनति अला बकाइल हक़ इन कानत दावा लिनफ्सिही, कसम वाजिब है बय्यना के साथ अला बकाइल हक़, हक़ की बका पर, तजिबुल यमीनु मअल बय्यना, बय्यना के साथ साथ कसम वाजिब है। इन कानत दावा लिनफ्सिही, अगर दावा अपने लिए हो तो फिर कसम वाजिब है। वलो कानत लिमुवक्किलिही और लिमुवल्ला अलैह फला यमीना अलैह,
اگر یہ دعویٰ موکل کے لیے ہو، یعنی یہ مدعی وکیل ہے، اس کا ایک پیچھے موکل ہے، یہ اپنے موکل کے لیے پیش کر رہا ہے، ولو کانت لموکل ہی، اگر یہ دعویٰ موکل کے لیے ہو، اور لمولا علیہ، یا مولا علیہ کے لیے ہو، فلا یمین علیہ، تو قسم نہیں ہے علیہ، اس مدعی پر قسم نہیں ہے۔ تو جو مال وغیرہ لیں گے وہ کہاں کریں؟ وَيُسَلَّمُ الْمَالُ بِكَفِيلٍ، مال کو دیا جائے گا ایک کفیل، ایک بندے کے حوالے کیا جائے گا، إِلَىٰ أَن يَحْضُرَ الْمَالِكُ، اور یکمل، یہاں تک کہ مالک حاضر ہو جائے، مالک یعنی وہ موکل، اور یکمل، یا وہ مولا علیہ کامل ہو جائے، مولا علیہ بچہ دیوانہ تھا نا، وہ کامل ہو جائے، وَيَعْلِفْ، اور وہ کیا کرے؟ قسم کھائے، ما دام المدعی علیہ غائباً، جب تک مدعی علیہ غائب ہے۔ وَقَضَى تَجِبُ الْيَمِينُ مَعَ الْبَيِّنَةِ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَالطِّفْلِ أَوِ الْمَجْنُونِ، اسی طرح بینہ کے ساتھ ساتھ قسم واجب ہے۔ قضا تجب الیمین مع البینۃ، اسی طرح بینہ کے ساتھ ساتھ قسم واجب ہے۔ فی الشہادۃ علی المیت، جب شہادت میت کے خلاف ہو، مدعی دعویٰ پیش کرے کہ میت سے کوئی چیز لینا ہے، والطفل، اور طفل پر دعویٰ ہو، او المجنون، یا مجنون پر جو ہے دعویٰ ہو اور شاہد لائے۔ اما علی المیت فموضع وفاق، اما جو میت ہے وہ مورد اتفاق ہے۔ واما علی الغائب والطفل والمجنون فلمشارکتہم لہ فی العلۃ المحمى الیہا فی النص، اما غائب آدمی اور بچہ اور مجنون جو ہیں ان کے لیے بھی قسم کھانی ہے مدعی نے، کیوں؟ فلمشارکتہم لہ فی العلۃ، فلمشارکتہم، غائب طفل مجنون شریک ہے لہو میت کے ساتھ علت میں، المحمى الیہا فی النص، جس کی علت کا اشارہ ہوا ہے نص میں، اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ أَنَّهُ لَا لِسَانَ لَهُ، اور وہ یہ لا لسان لَهُ المیت، میت کی زبان نہیں ہے، للجواب، جواب کے لیے، فَيَسْتَظْهَرُ الْحَاكِمُ بِهَا إِذْ يُحْتَمَلُ لَوْ حَضَرَ كَامِلًا أَنْ يُجِيبَ بِالْإِفَاءِ وَالْإِبْرَاءِ فَيَتَوَجَّهُ الْيَمِينُ، توجہ، فَيَسْتَظْهَرُ الْحَاكِمُ بِهَا، پس حاکم قسم کے ذریعے سے احتیاط کرتا ہے، کیوں؟ اِذْ يُحْتَمَلُ، احتمال ہے، لو حاضر کاملا، لو حاضر، کون؟ وہ بچہ و دیوانہ جو ہے، اگر وہ حاضر ہوں کاملا، در حالانکہ وہ کامل بھی ہوں، لو حاضر و مولا علیہ، یحتمل، احتمال ہے، لو حاضر و مولا علیہ کاملا، اس حال میں کہ وہ کامل بھی ہے، ان یجیب بالایفاء، وہ جواب دے ایفا کا، یعنی میں نے دے دیا ہے، اول ابراء، یا مدعی نے اس کو بری کر دیا تھا، فیتوجہ الیمین، ٹھیک ہے، تو پس قسم جو ہے اس کو متوجہ ہے، قسم اس کو متوجہ ہے۔ وَهُوَ مِن بَابِ اتحاد طریق المسئلتین، یہ جو ہے نا اتحاد طریق مسئلتین ہے، اتحاد طریق دونوں مسئلوں میں جو ہے اتحاد ہے، مراد اشتراک علت ہے، علت ان میں نا مشترک ہے۔ وَهُوَ مِن بَابِ اتحاد طریق المسئلتین، یہ جو ہے دونوں مسئلوں میں اتحاد ہے، طریق ہے، اتحاد طریق یعنی علت ان میں مشترک ہے کہ زبان نہیں ہے، لا من باب القیاس، نہ از باب قیاس ہے۔ وفیہ نظر، اس میں نظر ہے، اشکال ہے، کس بات میں؟ کہ میت کی ساتھ طفل اور مجنون آپ نے ملا دی ہیں، کہ میت کے خلاف
مدعی دعویٰ پیش کرے تو اس کو بینہ بھی لانا ہے، قسم بھی. اسی طرح طفل اور مجنون پر ہو تو قسم بھی کھائے اور بینہ بھی لائے. ان کے درمیان میت میں اور طفل اور مجنون میں فرق ہے. فیہ نظر، اس میں اشکال ہے. کیوں؟ فرق ہے ان میں. ما فقد النص سے، نص کے فاقد ہونے کے ساتھ ساتھ فرق بھی ہے. وہ کیا؟ وَهُوَ أَنَّ الْمَيِّتَ لَا لِسَانَ لَهُ مُطْلَقًا فِي الدُّنْيَا. اور وہ فرق یہ ہے کہ میت کی زبان نہیں ہے مطلقاً، نہ ابھی نہ آئندہ دنیا میں اس کی کوئی زبان نہیں، وہ مر گیا چلا گیا. بخلاف المتنازع یعنی صغیر و مجنون و غائب. فَيُمْكِنُ مُرَاجِعَتُهُ إِذَا حَضَرَ، ممکن ہے مراجعتُهُ وہ مراجعہ کرے، اذا حضر جب وہ غیب حاضر ہو تو پھر وہ رجوع کرے. او کاملا یا وہ کامل ہو جائے. کون؟ یہ اشارہ کاملا یعنی صغیر اور مجنون کامل ہو جائے. وترتب حکم علی جوابہ، اور حکم مترتب علی جوابہ، ان کے جواب پر حکم مرتب ہو جائے، بغیر اس کے کہ مدعی کو قسم کی ضرورت پڑے، مدعی کو قسم دینی پڑے، ضرورت نہیں ہے. بخلاف المیت، میت کے خلاف. فکان اقوا فی ایجاب الیمین، میت میں قسم کا واجب ہونا اقوا ہے. فلا یتحد الطریق، پس یہ طریق اور راہ ایک نہیں ہے. میت کی دلیل الگ ہے، ان کی الگ ہے. وَإِطْلَاقُهُ يَقْتَضِي عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ دَعْوَيْنِ وَالدَّيْنِ، اطلاق مصنف کا تقاضا یہ ہے کہ فرق نہیں ہے، دعوی عین ہو والدین اور دین ہو. یعنی مدعی جو دعویٰ پیش کر رہا ہے میت کے خلاف، وہ دعویٰ عین کا کرے یا دین قرض کا کرے، اس میں فرق نہیں ہے. اس نے بینہ کے ساتھ قسم بھی کھانی ہے ہر صورت میں. وکیل بالفرق، ایک کیل فرق ہے، دین اور عین میں فرق ہے. وثبوت الیمین فی الدین خاصتاً، یمین ثابت ہے دین میں خاص طور پر، کہ اگر وہ دین کا ادعا کرے تو اس کو قسم کھانی ہے مدعی کو. کیوں؟ لے احتمال الابراء من ہو، کیونکہ احتمال ابراء ہے دین سے وہ بری ہو گیا ہو. وغیرہ اس کے علاوہ من غیر علم شہود، جبکہ شہود کو بھی اس کا علم نہیں ہے. بخلاف العین، عین کے خلاف. یعنی عین اگر وہ کہے کہ میں نے اس میت کو ایک چیز بیچی تھی، کوئی کلیم، کوئی فرش، ٹھیک ہے، عین ہو تو وہاں فَإِنَّ مِلْكَهَا إِذَا ثَبَتَ اس تصحبا، ٹھیک ہے. فَإِنَّ مِلْكَهَا، جب اس کی ملکیت ثابت ہو جائے گی، جب شاہد گواہی دیں گے تو کیا ہے جان؟ اس تصحبا، اس ملکیت کا استصحاب کیا جائے گا. شہید ثانی کیا فرماتے ہیں؟ وَيُضَعَفْ بِأَنَّ احتمال تجدد نقل الملک ممکن فی الحال، ضعیف ہے احتمال تجدد نقل ملک ممکن ہے فی الحالین، دونوں حالوں میں، دو ادعائے دین اور ادعائے عین دونوں میں نقل ملک کا مجدد ہونے کا احتمال ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ وہ جو عین ہے اس میں بھی اگر مدعی دعویٰ کر رہا ہے کہ منکر کو میں نے فرش جو ہے کیا ہے دیا ہے، بیچا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے یا اس نے میرا غصب کیا ہے، تو اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ اس نے اس کو کیا ہے بیچا ہو، نقل ملک کیا ہو. وَيُضَعَفْ بِأَنَّ احتمال تجدد نقل الملک ممکن فی الحال، ضعیف ہے یہ بات پچھلی. احتمال تجدد نقل ملک ممکن ہے دونوں حالتوں میں، ادعائے دین میں اور دین میں، ادعائے عین اور دین میں. والاستظہار وعدم اللسان آت فیہما، یہ احتیاط اور عدم اللسان آئے گی فیہما، دین اور عین دونوں میں آئے گی. ٹھیک ہو گئی بات عزیزو؟ موفق معید رہو، سلامت رہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.